میں جناب پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے نیشنل میڈیا پی آر انچارج جناب ثاقب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی بات رکھیں. جناب ثاقب. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد کے بارے میں، مسجد میں جو ایکٹیویٹیز ہونا ہے یا مسجد کا جو مقصد کے بارے میں دو علماء دین ابھی بات کی، میں اس میں بات نہیں کروں گا. میں ایک دو تین امپارٹنٹ ایسپیکٹس آف مسجد سے جو کام ہونا ہے، ابھی جو زمانہ مانگتا ہے، اس کے بارے میں بات کروں گا. دیکھو، جب بھی ہم مسجد کی بات آتی ہے، مسجد النبوی اور مسجد قباء، جو قباء مسجد ہے، یا ایسے مسجدوں کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں جو ایک آئیڈیل ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم کیے. ہم آئیڈیل کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ادھر جو ایکٹیویٹیز جو ہوتے تھے، ادھر سے جو اکنامیکل ایکٹیویٹیز سے لے کر مسلمانوں کی دفاع، حفاظت اور سوشیو پولیٹیکل سبجیکٹس کے بارے میں ہوتا ہے، یہ سب چیزوں کے بارے میں ہم لوگ کبھی کبھار بات کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بات بھی نہیں کرتے ہیں. مگر اس زمانے کے لیے ہمیں کم سے کم کیا کرنا ہے، وہ بات تو کم سے کم ہم کرنا پڑے گا. اس زمانے کے لیے آئیڈیالزم بولے تو ہم پوری آسمان کی بات کرتے، پورے ہم لوگ جو ہے بادل تک ہم لوگ بات کرتے ہیں، مگر بنیادی فنڈامنٹلز کی بات ہم لوگ وقتاً بوقت، ٹائم ٹو ٹائم جو چینج ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے نہیں ہے. زمانہ بدل رہا ہے، اس زمانے کو ہم لوگ کنیکٹ ہو کے جانا ہے، کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ کمپریہنسو ریلیجن ہے. یہ کوئی ریلیجن ایسا نہیں جس کا جو ہے ریلیونٹس ایک زمانے کو ختم ہو گیا، ایک زمانے کو وہ ریلیونٹ ریلیجن نہیں ہے. یہ دین ویسا نہیں ہے، یہ ایک کمپلیٹ دین ہے. یہ ہر زمانے کے لیے ریلیونٹ ہے یہ، اور مسجد اس کا ایپی سینٹر ہے، مسجد اس کی بنیاد ہے. آج جس زمانے میں ہم لوگ جی لے کر ہے، اس زمانے میں مسجد کے ذریعے سے جو کام ہونا ہے، اس کا ایک پارٹ ہو رہا ہے، وہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. نماز کی بات، اسپرچول اسلام کی بات، عبادت کی بات، ادھر جو ہے یہاں تک آج مسجد میں جو ہے ایسے بڑے بڑے کام بھی انجام دیا جا رہا ہے. مثال پر کووڈ کا جب معاملہ آیا، پورے بھارت دیش میں مسجد جو ہے ایک سروس سینٹر جیسا بن کر بہت سارے لوگوں کو ہم لوگ جو ہے خدمت انجام مسجد کے ذریعے سے دے رہے تھے. جب بڑے بڑے باڑھ جو آ گئے تھے ہمارے دیش میں، چنئی میں، حیدرآباد میں، کیرلا میں، مسجد جو ہے رحمت کے دروازوں کو اوپن کر کے رکھ دیا. پورے غیر مسلمان آ کر مسجد میں رکتے تھے، رک کر جو ہے مسجد میں وہ فیسلٹیز کو، بنیادی سہولت کو بھی لے کر جاتے تھے. ایسا بھی ایک معاملہ آ گیا ہے. مگر ہمارے دیش میں ابھی ایک بہت بڑی ضرورت پیدا ہو گئی مسجد سے. کیا ہے؟ یہ دیش میں نفرت اور جھوٹ ایک زبردست نظام سے جو ہے لاگو ہو رہا ہے. سسٹمیٹیکلی جھوٹ، سسٹمیٹیکلی نفرت ایک ڈسپلن کے ساتھ ایک سنگٹھن کام کر رہی ہے، اور اسی کا انجام جو ہے یہ لوگ جو ہے قیادت میں آ کر پہنچ گئے. ہر دن ناانصافی، ہر دن ظلم، ہر دن جو ہے تکلیف جو ہے لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے. مگر اس معاملے کو مسجد کے ذریعے سے ہم کیسا اوور کم کر سکتے ہیں؟ اس معاملے کو مسجد کے ذریعے سے ہم کیسا حل کر سکتے ہیں؟ اس معاملے میں آئیڈیالزم کہیں بھی نہیں ہے. ریئر بائی ریئر ہے، بہت ریئر آپ کو ملے گا جو اس معاملے کے بارے میں ایک منظم نظام بنا کر اس کو اوور کم کرنے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. ہمارے دیش کا سمویدھان جو ہے اس معاہدے کی بنیاد پر ہم اس دیش میں ہیں. یہ معاہدے کو ہم کس طریقے سے حفاظت کر سکتے ہیں، یہ سب باتیں جو ہے ہمارے مسجد میں آج نہیں ہوتے ہیں. ہم پورا باتیں کریں گے، آخر جا کر ایک دلت کے پیچھے کھڑیں گے. ہم پورے باتیں کریں گے، جا کر ایک کمیونسٹ والے کے پیچھے کھڑیں گے. ہم پورے باتیں کریں گے، جا کر ایک سیکولر غیر مسلم لیڈر کے آگے جا کر کھڑ جائیں گے. ہم لوگ ادھر جا کر ہمارا پورا معاملہ پارک ہو گیا. ابھی ہندوستانی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جو مدعا ہے اس دیش میں عزت کے ساتھ ہم لوگوں کو جینے کا، اور اس دیش میں جو نفرت جو اگلی جا رہی ہے، اس دیش میں جو جھوٹ کا جو بول بالا جو بلند ہوتا جا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے مسجد سے کیا ہونا ہے. ہم آئیڈیالزم کی بات کرتے ہیں، مسجد النبوی کی بات کرتے ہیں، قباء مسجد کی بات کرتے ہیں،
وہ اس زمانے کے لیے بہت ریلیونٹ مسجد تھی, اس زمانے کے لیے سب سے ریلیونٹ کام ادھر سے انجام دیا جاتا تھا. مگر آج کا زمانہ 25 کروڑ مسلمان ہے اور تقریباً 50 کروڑ ونچت قومیں ہیں اس دیش میں. اس ونچت قوموں کے لیے کیا حل ہم لوگ نکال سکتے ہیں؟ تو ایسی ایک بات ہے, کوئی شہر میں کون سے مسجد میں اس کے بارے میں بیان ہوتا ہے, کون سے مسجد میں ایک منظم نظام قائم کیا جاتا ہے, اور اس نظام جو ہے نوجوانوں کے اندر, ریٹائرڈ لوگوں کے اندر, خواتینوں کے اندر, بزنس کرنے والوں لوگوں کے اندر کس طریقے سے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے, آج ہم لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے. اس کی بہت ضرورت ہے, ہم نہیں کریں گے تو وقت جو ہے اس کو مانگ رہا ہے. تو اس کے بارے میں ایک چرچا اور ایک گفتگو ہونا ہے اور اس کی شروعات انشاءاللہ ہونا ہے. بات بہت قیمتی ہوتی ہے تو کچھ وقت ضائع بھی ہو جاتا ہے, تو بہرحال اس سے ہمیں نکلنا چاہیے. اب میں سوال و جواب کا سیشن شروع کرتا ہوں. میں سب سے پہلے ہمارے ثاقب بھائی ہیں پی ایف آئی سے, پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے. کچھ یہ سوال کچھ ایسا ہے کہ میں چاہوں گا کہ ثاقب بھائی سے ہی یہ سوال کروں کہ دینی و سماجی بیداری کے لیے مساجد کے استعمال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی ہوگی کہ آج بابری مسجد کے بارے میں سپریم کورٹ آف انڈیا کے متضاد فیصلے کے بعد سے فرقہ پرست طاقتوں کی ترچھی نظر ملک کی دیگر مساجد کی طرف. ایسے میں ان کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات امت مسلمہ کو کرنی چاہیے؟ یہ سوال اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ امت میں بیداری ڈالنے کے لیے مراکز یہ مساجد ہیں, اگر یہی سلامت نہ رہیں تو ہم مساجد سے دینی و سماجی بیداری کے فرائض کیسے انجام دیں؟ جناب ثاقب صاحب. بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, مجھے 2 منٹ وقت دینا پڑے گا اس کے لیے. دیکھو, جب بابری مسجد کا فیصلے کا معاملہ تھا, دیش میں کیا ماحول تھا؟ دیش میں ماحول یہ تھا کہ مسجد کی جگہ پہلے دے دو, مسجد کی جگہ پہلے دے دو. ابھی ہمیں مسجد کی جگہ وہ معاملہ نہیں ہے, ہمیں امن کے ساتھ جینا ہے. ہمیں غلاٹے, ہمیں ہندو مسلم رائٹس, یہ مسئلے یہ سب نہیں چاہیے. ہم جو ہے امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. مسلم قوم جو 25 کروڑ کی یا 23 کروڑ کی تعداد ہے, اس میں شاید ایک 5 لاکھ مسلمانوں کے اندر بھی یہ نہیں تھا کہ ہمیں انصاف چاہیے. ہم انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں. مسجدوں میں ڈسکشن کیا تھا؟ مسجد میں ڈسکشن چھوڑو, انٹلیکچوئل مسلمز اپنے آپ کو دانشمند جو سمجھتے ہیں ان کا کیا ڈسکشن تھا. وہ لوگ پروگرامز, سیمینارز سب کر کے کیا بول رہے تھے کہ وہ مسجد کی جگہ گفٹ دے دو, وہ دے دو آپ, کیونکہ ہم لوگ امن کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. یہ مسلم قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے ہمیں مسجد کے ذریعے سے کہ امن آتا ہے انصاف کی بنیاد پر. انصاف نہیں تو امن نہیں آئے گا. مسلم قوم اس جمعہ کا دن میں بھی کیا بیان چل رہا تھا؟ مسئلے کی باتوں کا بیان چل رہا تھا, آخرت کے باتیں ہم کر رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے ہم فلاں مسئلہ کے ہیں, ہم یہ ہیں. کوئی مسجد میں جو ہے اپنے جو بیک گراؤنڈ ہے اسی بیک گراؤنڈ کے اس میں جانا نہیں چاہتا, کیونکہ مجھے بھی تھپا مار دیں گے, یہ بیک گراؤنڈ کا ہے اور یہ ان کے خلاف ہے, یہ بول کر کہ میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. یہی چل رہا تھا. تو ہمارے دیش میں جو ہے یہ ایک پولیٹیکل ول ہے اور ایک ریئل ول ہے, ایک حقیقی ول پاور ہے اور ایک پولیٹیکل ول ہے. یہ پولیٹیکل ول کیا تھا, سیاسی ول کیا تھا کہ ہمیں مسجد کی جگہ نہیں چاہیے, ہمیں سکون سے جینا چاہتے ہیں. وہ گورنمنٹ نے پڑھ لیا, ہمارے نیائے کا سسٹم نے پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد جو آپ امید رکھ رہے تھے وہی آپ کو دیے وہ لوگ. یہ 25 کروڑ مسلمانوں میں کم سے کم 5 کروڑ یا 3 کروڑ مسلمانوں کا مطالبہ تھا. اس جمعے کا بیان تھا کہ وی آر اویٹنگ فار جسٹس, ہم انصاف کے انتظار میں ہے کہ ہم انصاف ملنا چاہیے. نہیں تھا تو وہی آپ کو ملا, وہی ہمیں ملا. ابھی اس کے بعد کیا شروع ہو گیا؟ کاشی اور مدورا کا معاملہ شروع ہو گیا. کم سے کم ابھی جو ہو گیا, پاسٹ از پاسٹ, لیٹ اس ٹاک اباؤٹ دا پریزنٹ اینڈ دا فیوچر. کم سے کم ابھی ہمارے مسجدوں کے ذریعے سے یہی ہونا چاہیے کہ ہندوستانی مسلمان دنیا کے لیے مثال بن کر کھڑیں گے ہم لوگ کہ ہم لوگ انصاف مانگتے ہیں, امداد نہیں مانگتے. وی وانٹ جسٹس, انصاف چاہیے. انصاف نہیں ہے تو ہم قربانی دینے کے لیے تیار. مسجدوں سے وہ چرچا ہونا ہے, کرائسس آنے والا ہے, انصاف آپ مانگیں گے تو آپ کے اوپر جو ہے تھوڑے مسئلے آ جائیں گے, تھوڑے آپ پہ جو ہے یہ پرابلمس آ جائیں گے. اس پرابلمس کے لیے پریپیئرڈ ہو کے رہنا ہے. محلے میں 5,000 لوگ جیتے ہیں, 4,000 لوگ جیتے ہیں. ان 4,000 لوگوں میں 1-2 ٹیپو سلطان نہیں چاہیے کیا؟
उन 4000 लोगों में जो है अशफाकुल्ला खान एक दो नहीं चाहिए क्या, शहीद रहमतुल्लाह अलैहि, नहीं चाहिए क्या? पूरे 5000 लोग जो है बड़े खा पी कर आराम से जो है, कोई कैंसर आके मरेगा, कोई हार्ट आकर मरेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई ऐसे ही मरेंगे? ये 5000 लोगों में एक दो टिप्पू सुल्तान नहीं चाहिए शहीद? ये 5000 लोगों में एक दो अशफाकुल्ला खान नहीं चाहिए? ये परसेंटेज उस जमाने में जो था वो आज भी रहना चाहिए। अब जो है बड़े बड़े जो है दानिशमंद अपने आप को जो समझते हैं, ये सबका अभी मुतालबा क्या है कि वी डोंट वांट जस्टिस, वी वांट अमन, वी वांट सुकून, वी वांट प्रॉब्लमलेस लाइफ। ऐसा नहीं होता है। और हिंदुस्तानी मुसलमानों को समझना चाहिए कि ये देश अभी जो है डेमोक्रेटिक देश नाम के वास्ते है, और ये एक स्ट्रक्चरल ऑटोक्रेटिक देश बन गया है। वर्ल्ड के अलग अलग रिपोर्ट्स कहते हैं, स्वीडन का रिपोर्ट कह रहा है, अमेरिका का रिपोर्ट हाल ही में कह रहा है, अलग अलग रिपोर्ट कह रहे हैं। तो ऐसे ही एक सूरत हाल में हिंदुस्तानी मुसलमानों का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को अदा करना है तो मस्जिद के जरिए से इंसाफ का मुतालबा होना है। अभी हम गली में खड़कर इंसाफ का मुतालबा करेंगे और जुमे में खड़कर हम सिर्फ मसला की बातें और से नमाज की पाबंदी की बातें और जो है अलग अलग मामूलात की बातें करें, ये बातें हम पूरे 365 डेज कर सकते हैं, पूरे 365 डेज कर सकते हैं। कम से कम आज की हालात के लिए 65 डेज उसमें जो है ये सब मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे तो परिवर्तन यकीनन आएगा, तब्दीली यकीनन आएगी। नहीं तो तब्दीली की उम्मीद हम लोग रखना मुनासिब नहीं है। फिर मैं आऊंगा जनाब काशिफ साहब, साकिब साहब की तरफ जो PFI से हैं। साकिब साहब, आपसे मेरा एक सवाल है कि मसाजिद का दीनी कामों के लिए तो इस्तेमाल आम है, जाहिर सी बात है कि मसजिद दीनी काम जैसे कि हम लोग नमाज वगैरह या बच्चों की तालीम, मगर समाजी कामों के लिए मसाजिद को हम किस तरह मौसर तौर पर, इफेक्टिव तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? जनाब साकिब साहब। जी, हमारा दीन या हमारा इबादत का जो सब्जेक्ट है, जो नॉलेज हम लोगों को देते हैं, वो नॉलेज को ही हम लोगों को रीडिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि हम इबादत बोलकर जो लोगों को देते हैं वो क्या है, उसका कंटिन्यू जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है। वो हम कहते हैं कि नमाज पढ़ना, झूठ नहीं बोलना, हराम नहीं करना, हलाल ये है, ये सब चीजों का हम जो है लोगों को एजुकेट करते रहते हैं। मगर हम ये सब्जेक्ट जो एजुकेट कर रहा है, लोगों को इल्म देना है कि हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी हमारी क्या है मुसलमान होते हुए, और वो इबादत कितनी कीमती है अल्लाह के आगे, उसका अजर क्या है, उसका मर्तबा, उसका रुतबा क्या है, ये सब हम लोगों को नहीं देते हैं। दिए तो भी बहुत कम है। तो जो चीजों में हम लोग मेहनत किया उसका नतीजा हम लोगों को मिला, जो चीज हम लोगों के अंदर डाले उसका हम लोग नतीजा देख पाए। मिसाल पर नमाज के बारे में हम लोग बात किए, हाँ रिजल्ट है, ये नहीं कह सकते रिजल्ट नहीं है। मस्जिद भरती है, लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को सजदा करते हैं, ये हो रहा है। हराम हलाल की पाबंदी, हाँ हो रहा है। बुराई करना, लोगों के पीछे बात करने के बारे में हम लोग जो एजुकेट करते हैं उसका नतीजा और उसका अंजाम हम लोग देख रहे हैं कि लोग जो है लोगों के पीछे बात करने के लिए डरते हैं, हराम हलाल की पाबंदी करते हैं। ये सब क्यों है? जो हम लोग एजुकेट करने का नतीजा है। लोग जो है डेवलप हुए, पब्लिक उसमें डेवलप हुई, मुसलमान उसमें डेवलप हुए। मगर हमारा सामाजिक जिम्मेदारी, हम जो सोसाइटी में जीते हैं उस सोसाइटी का हमारा जिम्मेदारी क्या है? और खासकर हमारे देश में जो दुनिया में सबसे बड़ा इंसानी समुंदर है, 130 करोड़ लोगों का देश, और इस देश में जो है सिर्फ नफरत और झूठ ही जो है एक टूल बनकर जो काम कर रहा है इस देश में, ऐसे देश में हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसका एजुकेशन, उसका जो इल्म हम लोग जो देना है, उसके बारे में जो हदीस है, उसके बारे में जो कुरान की आयत है, उसके बारे में जो मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरगीब जो दिए हैं, उसका एजुकेशन, उसका जो बयान, उसका जो इल्म हम लोग जो बांटना है वो बहुत कम है। और वही हम लोग नतीजा देखते हैं, वही हम लोग ने बेसिक से भी हम लोग जो है महरूम है। नमाज के लिए भाग भाग के आएगा मुसलमान,
وہ جو ہے پہلی صف میں آ کر نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا، مگر اپنی ٹو ویلر کو جو پارک کرے گا اس کی وجہ سے 4 لوگوں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ اس کو معلوم ہے پہلے صف میں آ کر نماز پڑھنے کا اجر اس کو معلوم ہے، مگر روڈ میں ٹو ویلر جو پارک کر کے آئے گا اس کی تکلیف جو ہوتی ہے، وہ جو لوگ جو پریشان ہوتے ہیں اس کا انجام، اس کا نتیجہ اس کو معلوم نہیں ہے. کیونکہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے بارے میں ہم لوگ سینکڑوں بار اس کے بارے میں بولے، ہم جو ہے حرام حلال کی پابندی کے بارے میں سینکڑوں بار ہم لوگ بولے ہیں، مگر اس کو انجانے میں جو غلطیاں یہ کر رہا ہے اس کے بارے میں کتنا ہم لوگ بولے. ایسا سب جو ہے جو مسئلے ہیں اس کو ہم لوگوں کو اوور کم کرنا پڑے گا، ہمارے دیش میں خاص کر، دوسرے دیش میں کتنا کریں گے نہیں کریں گے وہ اور بات ہے، مگر ان دس کنٹری ادھر مسلمانوں کے بارے میں جھوٹ بولنا ہی ایک بڑا ہتھیار بن کر پولیٹیکل پاور میں آ گئے وہ لوگ. قرآن اور حدیث کے بارے میں، محمد الرسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول کر ہی جو ہے پولیٹیکل پاور میں آ گئے. پولیٹیکل پاور ادھر الیکشن لڑنے کا ہتھیار کیا ہے؟ جھوٹ ہی ہے. تو ہمارا سوشل ریسپانسبلٹی اور بڑھ گیا. تو ایک بات بول کر میں میرے بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کے رسول، کہ ایک مسلمان پیٹ بھر کے کھاتا ہے مگر اور اس کا پڑوس جو ہے بھوکا ہے، تو یہ مسلمان، میرے میں یہ نہیں ہے. اس حدیث کو کس طریقے سے ہم لوگ سمجھے ہیں؟ اس حدیث کو ہم لوگ اس طریقے سے سمجھے ہیں کہ میں پیٹ بھر کے کھاؤں گا اور میرا پڑوس بھوکا رہے گا تو میں مسلمان نہیں ہوں. ایکچولی اس حدیث کا صرف اتنا چھوٹا ایک نظریہ نہیں ہے، اس کا بہت وسیع نظریہ ہے، اس کا بڑا وسیع نظریہ ہے کہ میں کھانے کے پہلے کیا میں پڑوس کے گھر کے دروازوں کو کٹکھٹا کے آپ کھائے کر کے چیک کر کے بعد میں کھانے بیٹھوں گا؟ ایسا نہیں ہے. اس حدیث کا نظریہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا محلہ جس علاقے میں وہ جیتا ہے ادھر لوگ بھوک مری سے مرتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اس حدیث کا اور بڑا نظریہ یہ ہو سکتا ہے جس علاقے میں مسلمان بڑی تعداد میں ہیں ادھر جو ہے لوگ بھوکے ہی نہیں ہوں گے. اس حدیث کا اور بڑا پیمانہ ہو سکتا ہے جس علاقے میں اسلام چلا گیا ادھر لوگ جو ہے پریشان نہیں ہے، بھوکے نہیں رہیں گے. تو انتظامیہ ایسا ہم لوگ کریں گے کہ غریب سے غریب اور مالدار سے مالدار بھی جو ہے بھوک سے جو ہے پریشان نہیں رہے گا. ایسا ایک انتظام ہے. دس از دا سوشل ایسپیکٹ آف دیٹ حدیث. مگر ہم اس کو جو ہے کیسا اس کا امپلیمنٹیشن میں لائے، ہم اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ چھوٹے تنگ نظری میں لا لیے اس کو. ایسے ہی جو ہے ہر چیز کا انٹرپریٹیشن ہوتا ہے، اس کو جو ہے کس نظریے سے ہم لوگوں کے درمیان میں لائیں گے. اب اس کا مثال میں آپ کے آگے بولا ہوں کہ سوسائٹی یا ساماجک جو معاملہ ہے سوسائٹی سے لوگ سیکھتے ہیں، ماحول سے لوگ سیکھتے ہیں. مثال پر مسلم محلہ میں آپ جائیں گے، میں میری قوم کا جو ہے بارے میں گرا کر نہیں بات کر رہا ہوں مگر حقیقت میں واضح کر رہا ہوں کہ ادھر کیا کیا پرابلمس ہے، ادھر اس کی سوشل ریسپانسبلٹی کیا ہے. مگر وہی مسلمان دبئی چلے جائے گا تو بڑے ڈھنگ سے رہے گا، مگر بھارت دیش میں رہے گا تو وہ اس کا جو ورکنگ سٹائل، اس کی جو لائف کا جو سٹائل ہے، وہ جو اس کا جو سوچ اور اس کا نظریہ ہے بہت چھوٹا رہے گا. اس کی جو سوشل ریسپانسبلٹی کے بارے میں ہم لوگ بولتے ہی نہیں. اور اسلام جو ہے مسجد میں نہیں ہے. ہم لوگوں کو آج انڈیا میں ایسا ہو گیا، ہم سرویلنس میں ہے. ابھی ہمیں ٹریفک کا سگنل بھی توڑیں گے تو سرویلنس میں ہے ہم لوگ. ہمیں دیکھ کر بولیں گے دیکھو مسلمان کیسے، کیونکہ اس کو بتا کر ہی ایک مشنری کام کر رہی ہے. 5-5 ہزار کاڈر ہے فل ٹائمرز RSS کے، ان کا کام ہی مسلمانوں کے بارے میں جھوٹ بولنا، ان کا کام ہی مسلمانوں کے بارے میں نفرت اگلنا. تو ہماری ساماجک جو ذمہ داری ہے، سوشل ریسپانسبلٹی بہت بڑھ گئی ہے. ہاں بہت پریشانیاں ہیں، اس پریشانیوں کے ساتھ ہمارا سوشل کنٹریبیوشن جو ہے بڑھنا چاہیے. نہیں بڑھے گا تو اور پرابلمس ہمارے بڑھتے جائیں گے ہر دن. تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمارے مسجد میں الگ الگ سکیمز کو ہم لوگ بنانا ہے، الگ الگ طریقے وار ہم لوگوں کو انتظام کرنا پڑے گا کر کے ہمارے سوسائٹی میں رہنے والوں کو ہمارے قریب میں ہم لوگ لانا پڑے گا اور ہماری کمیونٹی کو ہم لوگ اس کا ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ صرف ہم لوگ جو ایجوکیشن دیے اس کا نتیجہ آج ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بڑھانا ہے، بڑھائیں گے تو ضرور اس کا نتیجہ ہم لوگ
देख सकते हैं। आकिब साहब, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम को पहुंचेगा। जी, हालात बदल रहे हैं। इन बदलते हुए हालात में मुसलमानों का हेडक्वार्टर मस्जिद बनना चाहिए। वो बनना है, आर्टिफिशियली हम लोग बात करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल कदम हम लोगों को लेना पड़ेगा, कदम बर कदम हम लोगों को वो लेना पड़ेगा। हालात जो है हमारे देश के आने वाले 2-3 साल जो दिख रहा है वो कठिन रहेंगे, क्योंकि जो लोग आज हमारे देश का जो पावर में बैठे हैं वो लोग जो है नाइंसाफी को मानने वाले लोग, इनइक्वालिटी, बराबरी के खिलाफ रहने वाले लोग हैं। तो ऐसे एक वतन के हम लोग बाशिंदे हैं अभी, जिधर ये लोग पावर में आकर बैठ गए। तो हमारा जो आने वाला जमाना जो है, जो मस्जिद को हेडक्वार्टर बनाकर जो हम लोगों को काम करना है, तो इसमें तरजीह समझकर थोड़े चीजों को इमीडिएटली हम लोगों को शुरू करना पड़ेगा, तरजीह समझकर, प्रायोरिटी समझकर। उसमें एक ये है कि नाइंसाफी के खिलाफ हमारी आवाज बुलंद होना चाहिए, इक्वालिटी के लिए हमारी आवाज बुलंद होना चाहिए। और ये जो है कोई करेगा उनके पीछे हम लोग जाकर खड़ जाएंगे, ये नहीं होने वाला है। हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, इंसाफ के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। और ये देश मांग रहा है, अभी ये देश अभी आपसे तलब कर रहा है। तो इसके लिए हर मस्जिद से हम लोगों को नौजवानों को तैयार करना पड़ेगा, बुजुर्गों को तैयार करना पड़ेगा, रिटायर्ड लोगों को तैयार करना पड़ेगा, बिजनेस करने वालों को तैयार करना पड़ेगा। और वो सब लोगों के पीछे ये खवातीन है, उनको भी हम लोगों को तैयार करना पड़ेगा। वो लोगों को भी मस्जिद से खरीद करके उनको भी हम लोग एजुकेट करके नॉलेज देके तैयार करना पड़ेगा। इसके पीछे जो फेविकॉल है, इसके पीछे जो ग्लू है, वो कुर्बानी है, सैक्रिफाइस का जज्बा जो है हम लोगों को पैदा करना पड़ेगा। हमारे लिए कोई और जाके कुर्बानी कर देगा और हम बैठकर तालियां मारेंगे और हम उसकी वीडियो शेयर करेंगे व्हाट्सएप में और हम जो है खुश हो जाएंगे, हमारी इबादत खत्म हो गई। ऐसा नहीं चलने वाला है। देश मांग रहा है अभी, द कंट्री इज डिमांडिंग दैट वी स्टैंड फॉर जस्टिस। हम इंसाफ के लिए उठकर खड़े, और हमारे पीछे जो है हजारों के लाखों के तादाद में इंसानी समुंदर आकर खड़ जाएगा। वो अलग अलग कौम को मानने वाले लोग, अलग अलग मजहब को मानने वाले लोग आकर हमारे पीछे खड़ जाएंगे। मगर पहली सफ को तो हम तैयार करना पड़ेगा। ये तरजीह को समझकर हमारे मस्जिद के उलेमाओं को और वहां की जो कमेटी है उसको तैयार होना है। और ये भी मानना है कि अलग अलग लोगों का कुर्बानी करने का जो लेवल है वो अलग अलग होता है, सब एक ही लेवल के नहीं हो सकते। ये मैच्योरिटी को ये जहन में रखते हुए हम लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। वरना हम अफसोस करने से, रोने से, हम जो है हमारा ये मसला है, हमें जो है इसके वजह से हमारा ऐसा हो गया, उसके वजह से हो गया, ये जो है ये रीजन ढूंढना, बहाना ढूंढने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं सिर्फ एक सियासी बात करके मेरी बात को मैं खत्म कर देता हूं। हाल ही में हमारे देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर राहुल गांधी वो एक स्टेटमेंट दिए कि मैं अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में जाकर बात कर रहा हूं, मुझे लोग पूछते हैं क्यों तुम भारत देश के यूनिवर्सिटीज में बात नहीं करते। तो उसके जवाब में वो बोले मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, मैं परमिशन पूछ रहा हूं कि उधर परमिशन रिजेक्ट हो रहा है, और मुझे परमिशन देंगे तो वो कॉलेज के यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और वाइस चांसलर को सस्पेंड और डिसमिस किया जाता है। और वो कहते हैं कि मेरे साथ जो सिक्योरिटी के लोग रहते हैं वो सिक्योरिटी के लोगों को भी जो है कौन रहना कौन नहीं रहना बोलकर कहीं बैठकर ये कमिटी फैसला कर रही है जो मेरे खिलाफ है। तो इतना बेबसी और इतना मजबूर हमारे देश का अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन का लीडर हो गया। ऐसी एक हालात में हमारा देश आकर पहुंच गया है। तो इधर जीने वाले 25 करोड़ मुसलमानों की बड़ी जिम्मेदारी है कि इंसाफ की आवाज बुलंद करने की, बराबरी की आवाज बुलंद करने की, और ये हम करने के लिए तरजीह देकर स्टेप बाय स्टेप लोगों को तैयार करना है। और एक बात मैं करके मेरी बात खत्म कर देता हूं। मस्जिद में जो है अभी जो सिस्टम है ये समझ लेना चाहिए कि अलग अलग एजेंसीज आएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आएंगे,
یہ اس لیے نہیں کہ آپ مجرم ہے آپ کو پکڑنے کے لیے نہیں, آپ کو ڈرانے کے لیے آئیں گے, آپ کو دھمکانے کے لیے آئیں گے. یہ ایک پولیٹیکل میسج آپ کو دیں گے کہ آپ ہمارے خلاف بات نہیں کرنا, آپ جو ہے چپی رکھنا کہ ہم ہمارے منصوبوں کو جو ہے لاگو کریں گے. تو اس کو جو ہے ہم ابھی ایسے اینگل میں لینا ہے کہ مولانا آپ کے گھر کو آ کر یہ ایجنسیز انویسٹیگیٹ کر گئے, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ شیطان کے خلاف, دشمن کے خلاف کھڑنے کی وجہ سے آپ کے گھر کو جو ہے یہ ایجنٹس آ کر گئے. تو آپ ڈرو مت, آپ ہمت رکھو کہ مقابلہ کرو, کامیابی ہماری ہے. تو ایسا ایک ماحول کو ہم لوگ پیدا کریں گے تو یقیناً ہم ان کو فیس کر سکتے ہیں. ہم ایک ڈر کا ماحول, اب آپ کے گھر کو پولیس آ کر گئی کیا, آپ کے گھر کو انفورسمنٹ والے آ کے گئے, آپ کے گھر کو این اے والے آ کے گئے, آپ ایک بڑے مجرم جیسا آپ وہاں ان کو ڈیل کریں گے تو جو ہے کانفیڈنس, ہمت ٹوٹ جائے گی. اور ہمارے محلے میں کوئی بچہ ناانصافی کے خلاف آواز بلند کر کے جیل کو گیا تو ان کے گھر کی ذمہ داری مسجد کی ذمہ داری ہے, ان کے گھر کا جو ہر معاملہ مسجد کی ذمہ داری ہے, ان کے گھر میں بہن بیٹیوں کا نکاح ہونا وہ مسجد کی ذمہ داری ہے. یہ ماحول ہم لوگ پیدا کرنا پڑے گا کیونکہ زمانہ اس کو مانگ رہا ہے. ہم یہ نہیں کریں گے تو جو ہے بہت خراب حالات اور آئیں گے, اور ہم اس کو فیس نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کو فیس کرنے ہم چھوڑ کر جانا پڑے گا. اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے. یہ جمہوری ملک میں انصاف کا نظام قائم ہم ہمارے دیش کے مسلمان انشاءاللہ کریں گے. سمویدھان کا جو سسٹم ہے اس کو ہم لوگ اسپرٹ میں جو ہے قائم کریں گے تو یہ آسٹریلیا کو, امریکہ کو, یوروپ کو, سب کو مثال بنے گا. یوروپ سے بھی ایک مولانا آ کر بات کر کے گئے. یوروپ میں جو ہے ابھی مسلمانوں کے خلاف نفرت چگر رہی ہے, ابھی شروع ہو رہا ہے. انڈیا میں پروان تک آ گئی, وہ بھی ایک جمہوری جو ملکوں میں, انڈیا میں پروان میں آ گئی, باقی دیشوں میں شروع ہو رہا ہے. تو ہمیں ادھر ابھی سے ہمارا کام کو شروع کرنا ہے. نفرت کو پنپنے ہم لوگ نہیں دینا ہے. اس کو کہاں سے آ رہی ہے اس کو وہاں کا وہاں الگ الگ منصوبہ بندی بنا کر ہم اس کو ڈیل کریں گے تو اس کو ہم حل ضرور کر سکتے ہیں. ایک بات اور, سب مسجد میں یہ معاملہ نہیں ہو جائے گا. بنگلور شہر سے میں رہنے والا ہوں. بنگلور شہر میں 1400 مسجد ہے, ابھی 1500 کے قریب ہے. یہ 1500 مسجد میں سب مسجد میں ایسا ماحول نہیں پیدا ہو جائے گا, مگر یہ ایک مسجد سے تو شروع ہونا ہے. اس مسجد میں جب شروع ہوتا ہے تو نوجوان ادھر بھاگ کر آئیں گے, ادھر جو ہے لوگ بھاگ کر آ کر اپنی بات کو سنیں گے, آپ کے ویڈیوز کو دیکھیں گے. بعد میں ماحول دھیرے 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 انشاءاللہ بنے گا تو یہ گاؤں گاؤں میں دیہات تک جا کر پہنچے گا انشاءاللہ.